بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو جماعت ششم کے ڈے 2 میں خوش آمدید۔ یوں تو اسم نکرہ کی اقسام ہیں، کئی اقسام ہیں اسم نکرہ کی، لیکن یہاں پر ہم اسم ذات، اسم صفت اور اسم استفہام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایسے الفاظ جو الگ الگ چیزوں کے نام ہو اور ان کی اصلیت بھی ایک دوسرے سے جدا ہو، اس قسم کے ناموں کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ گائے، سورج، چاند۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسم ذات ہے۔ وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت کو ظاہر کرے کہلاتا ہے۔ سرخ پھول، دلچسپ کہانی۔ یہاں پر سرخ اور دلچسپ کیا ہے؟ اسم صفت ہے۔ وہ اسم جو کوئی سوال کرنے یا پوچھنے کے لیے استعمال ہو کہلاتا ہے، جیسے کیا، کیوں، کیسے، کب، کون وغیرہ۔ اس جملے کے آخر میں سوالیہ نشان بھی لگاتے، یہ اسم استفہام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم استفہام۔ وہ حروف جو کسی کو پکارنے، مخاطب کرنے یا متوجہ کرنے کے لیے بولی جاتی ہے، ارے بھائی، اے اللہ، یہ کیا ہے؟ حروف ندا ہے۔ وہ حروف جو غم اور افسوس کے لیے بولی جاتی ہے، افسوس، اوف، حروف تأسف۔ وہ حروف جو حیرت زدہ ہونے پر بولی جاتی ہے، سبحان اللہ، واہ رے، حروف استعجاب۔ خط ایک دوسرے کو پیغام اور خیالات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے خط کو بھی کہا جاتا ہے، خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے، عادی ملاقات۔ ایسے الفاظ جن کی ظاہری شکل ملتی جلتی ہو مگر وہ اعراب، املا اور معانی میں ایک دوسرے سے مختلف ہو کہلاتے ہیں۔ سحر، سحر، اصل، عسل، سحر جادو، سحر صبح، اصل جڑ بنیاد، عسل شہد۔ تو یہ متشابہ الفاظ ہے جو اعراب، املا اور معنی میں ایک دوسرے سے مختلف ہو لیکن ظاہری شکل ملتی جلتی ہو۔ ایسی تحریر جس میں کوئی شخص اپنی ضرورت یا مقصد کسی ذمہ دار شخص سے بیان کر کے مدد کے لیے کہتا ہے تو درخواست کہلاتی ہے۔ ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائے، انہیں کہتے ہیں متلازم یا گروہی الفاظ۔ وہ اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو کہلاتا ہے، جیسا لکھنے والے اور مسکراہٹ۔ اسم مشتق جو کسی مصدر سے بنے ہوں تو اسم مشتق ہوتے، اسم مشتق مصدر سے بنتے ہیں۔ کہا، کیا، کیوں، کیسے، کب وغیرہ کہلاتے ہیں۔ جملے کے آخر میں سوالی نشان بھی، یہ حروف استفہام ہے، کیا، ہاں، کیا، کیوں، کیسے، کب۔ ایسے الفاظ جو الگ الگ چیزوں کے نام ہو اور ان کی اہمیت بھی ایک دوسرے سے جدا ہو، اسم ذات کہلاتے ہیں۔ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ اسم ذات کی 5 اقسام ہیں۔ اسم ذات کی کتنی اقسام ہیں؟ 5۔ اسم اعلیٰ، اسم صفت، اسم مکبر، اسم مصغر، اسم ظرف۔ جو الفاظ کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے یہ کہلاتے ہیں، جیسا کہ چھری، قلم، یہ اسم اعلیٰ کہلاتے ہیں۔ جو الفاظ کسی جاندار یا بے جان چیز کی مخصوص آواز کو ظاہر کر رہے ہیں یہ کہلاتے ہیں، جیسا کہ بارش کی چم چم اور چو چو، تو یہ اسم صوت ہے، اسم صوت آواز کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو ایک جیسے معنی رکھتے ہو کہلاتے ہیں، جیسے آب، پانی اور کثرت، بہتات وغیرہ مترادف الفاظ ہیں۔ برسات نظم لکھا ہے تاجور نجیب آبادی نے، تاجور نجیب آبادی نے برسات نظم لکھا ہے۔ وہ الفاظ جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو کہلاتے ہیں۔ الفاظ میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ دل باغ باغ ہونا، آنکھوں کا تارا ہونا، یہ محاورات ہے۔
حقیقی معنوں کے بجائے کسی دوسرے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے کہنا، جیسا کہ پہاڑ سے پہاڑی، ٹوکر سے ٹوکری، تو یہ کیا ہے؟ اسم مصغر ہے، اسم مصغر۔ وہ لفظ جو کسی چیز کی بڑائی ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ جیسے پگڑی سے پگڑ اور گڑی سے گھڑیال، اسم مکبر، چیز کی بڑائی ظاہر کرتی ہے۔ ان حالات و واقعات کی تفصیل جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، خود۔ انگریزی زبان میں اسے رپورٹ کہتے ہیں۔ مضمون سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں کسی میلے، تقریب، تعلیمی یا تفریحی دورے میں ہونے والے واقعات کو ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کاروائی یا حقیقت حال کے ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ رودات۔ رودات حالات و واقعات کی تفصیل جو خود انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو۔ جو الفاظ اپنے اصل معنوں میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ محاورات کی طرح مجازی معنوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ محاوروں کی طرح ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، لیکن الفاظ کو تھوڑا آگے پیچھے کرنے کو بھی غلط نہیں سمجھا جاتا۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی ہر زبان میں پائی جاتی ہے۔ اگر اصل عبارت سے الگ بھی کر دیا جائے تو بھی ان کی معنویت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آبیل مجھے مار، دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر، بیر دشمنی کو کہتے ہیں۔ تو یہ ضرب الامثال کہلاتے ہیں، ضرب الامثال۔ ایسا جملہ جس میں صرف ایک فعل استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ سادہ یا مفرد جملہ۔ انگلش میں اس کو سمپل سینٹنس کہتے ہیں، جس میں صرف ایک فعل استعمال۔ سادیہ کھانا کھا رہی ہے۔ ایسا جملہ جو دو یا دو سے زیادہ مفرد جملوں کو کسی حرف کی مدد سے ملا کر بنایا جائے اسے کہتے ہیں۔ اور یہ جملہ بنانے کے لیے مفرد جملوں کے درمیان میں کیونکہ، ورنہ، لیکن، مگر، اس لیے، اور، تو وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ جیسے سعدیہ کھانا کھا رہی ہے کیونکہ اسے بھوک لگی ہے، تو یہ مرکب جملہ کہلاتی ہے، کمپاؤنڈ سینٹینس۔ واحد جو الف تا لگانے سے بنتے ہیں ان کی جمع۔ برکت برکات، بخار بخارات، اطلاع اطلاعات، احسان احسانات، تقریب تقریبات، ایجاد ایجادات، مقام مقامات، مشروب مشروبات، تعطیل تعطیلات، سوال سوالات۔ ہم وطن بھائیو، ہم وطن دوستو، یہ ملی نغمہ لکھا ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے۔ ہم وطن بھائیو، ہم وطن دوستو، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ ایک لکھنے والے کا نام یاد رکھنے کا یہ آسان طریقہ ہے کہ وہ ہم وطن بھائیو، ہم وطن دوستو، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، یہ دونوں ایک ساتھ بولنے ہیں۔ جب آپ ایک ساتھ بولیں تو یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ وہ حروف جو جملے میں کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے کیا کہلاتے ہیں؟ لہٰذا، تاکہ، اس لیے، کیونکہ وغیرہ، حروف علت۔ وہ الفاظ جو حقیقی معنوں کے بجائے کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو۔ آسمان سے باتیں کرنا، سبز باغ دکھانا، نام روشن کرنا، محاورے کہلاتے ہیں، پہلے بھی ہو گیا تھا۔ جب عبارت میں وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہو، یا جملے میں جہاں کسی بات یا خیال کی وضاحت دینی ہو، یا کسی کا قول نقل کرنا مقصود ہو، وہاں استعمال کیا جاتا ہے علامت رابطہ۔ اسم ظرف کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ اسم ظرف زمان، اسم ظرف مکان۔ وہ لفظ جو کسی وقت یا زمانے کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ جیسا صبح، شام، سال، کل اور آج، اسم ظرف زمان۔ ایسا لفظ جو کسی جگہ کے تصور کو پیش کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ جیسا کہ مسجد، گھر، عیدگاہ، ڈاک خانہ وغیرہ، اسم ظرف مکان، مکان جگہ کو کہتے ہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں۔ معانی کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی کتنے اقسام ہیں؟ 3۔ فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص۔ وہ فعل جو صرف فاعل کے ملنے سے بات پوری کر دے اور اسے مفعول کی ضرورت نہ ہو کیا کہلاتے ہیں؟ جیسے کہ فاروق بولا، بادل گر جا، چاند نکلا،
یہ فعل لازم کہلاتی ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو، اس کو انگلش میں انٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں، انٹرانزٹیو ورب۔ ایسا فعل جسے فاعل کے علاوہ مفعول کی ضرورت ہو، جس فعل کو مفعول کی بھی ضرورت ہو تو وہ ٹرانزٹیو ورب کہلاتا ہے انگلش میں۔ ساجد نے کتاب پڑھی، ساجد ریڈ واٹ اے بک، یہاں پر مفعول آبجیکٹ کی ضرورت ہے تو یہ فعل متعدی کہلاتے ہیں۔ علی نے خط لکھا، علی روٹ واٹ اے لیٹر، لیٹر یہاں پر آبجیکٹ ہے، مفعول ہے۔ وہ کلمہ جو فعل کی جگہ استعمال اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو فعل کی جگہ پر استعمال، ہو، تا، ہے، ہو، تھی اور تے وغیرہ، یہ فعل ناقص ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔